جی حضرت، آج یہاں پہ کون سا پروگرام رکھا گیا تھا؟ نحمدہ و نصلی و نسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد۔ آج گجرات کے شہر سورت میں حاضر آیا ہوں اور پروگرام سرکار سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کی مناسبت سے جشن غوث اعظم ایک جلسہ رکھا گیا ہے، لیکن خاص طور پر اس جلسے کے ساتھ ساتھ میرے محب گرامی جناب جاوید صاحب نے یہاں پر ٹورس اینڈ ٹریولز کی آفس کا افتتاح کرنا تھا ان کو۔ سلمان ٹورس اینڈ ٹریولز جو ہماری خود کی ہے، ہماری کمپنی ہے، کافی سال پرانی ہے اور اس کی خدمات الحمدللہ تقریباً 14 سال سے چلتی ہیں۔ تو جو سورت کے رہنے والے ہمارے جاوید صاحب ہیں، وہ بھی ان خدمات میں آگے بڑھنے کے لیے حاضر آئے اور انہوں نے یہاں پر ہماری نام سے اس آفس کا افتتاح کیا۔ تو اس میں افتتاح میں بھی حاضر ہونا تھا اور ساتھ ہی اس فاتحہ خوانی کے ساتھ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جلسے میں بھی حاضر ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، دوسرا اس سے ہٹ کے میرا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے؟ یہاں پہ میری مراد دین اور دنیا دونوں علم سے ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں نہیں، ہر زمانے میں علم حاصل کرنا مسلمان کے لیے فریضہ یہ فرمایا گیا ہے، اور ہم تو بارہا اس بات کو کہتے بھی ہیں، مسلمان ہو اور جاہل ہو یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ مسلمان جاہل رہ ہی نہیں سکتا، اور اگر کوئی جاہل رہتا ہے تو یہ بہت بڑی بیماریوں کی جڑ لے کر کے چلتا ہے۔ سارے گناہ، جتنی برائیاں ہوتی ہیں، یہ جہالت کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہیں۔ آدمی، کیونکہ حدیث پاک آپ کو پتہ ہوگا، علم جو ہے روشنی کو کہتے ہیں، اور جب روشنی آ جاتی ہے تو آدمی کو غلط اور صحیح کی پہچان معلوم ہو جاتی ہے، ورنہ اندھیرے میں رہتا ہے تو اس کے لیے سب چیزیں برابر ہو جاتی ہیں۔ تو علم حاصل کرنا اسی زمانے میں نہیں، ہر زمانے میں۔ اور دوسری چیز آپ نے جو پوچھا ہے، دین اور دنیا دونوں مراد ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ علم جو ہے، دین اور دنیا یہ تقسیم کیا گیا ہے، علم ایک ہی ہے، نیت سے فرق ہو جاتا ہے۔ اگر آپ قرآن و حدیث یا تفسیر بھی کمانے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ دنیاوی علم ہے، وہ دنیا حاصل کر رہا ہے اس سے۔ اور اگر کوئی میتھمیٹکس، جغرافک، سائنس، فزکس، اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہے اس کا، تو وہ بھی دینی علم ہو گیا اس کا۔ تو نیت سے آدمی کے وہ تقسیم ہو جاتا ہے، باقی علم تو ایک ہے۔ علم حاصل کرنے کی اصل جو نیت ہونی چاہیے اور مقصد ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو پہچانے اور اپنے رب کو پہچانے۔ جی، میرا دوسرا سوال یہ ہے سر حضرت کہ ماں باپ کے لیے آج کے دور میں اپنے بچوں کو پرورش کیسے کرنی چاہیے اور کس باتوں پہ دھیان دینا چاہیے؟ بس ویسی پرورش کرنی چاہیے جیسے قرآن نے بتایا ہے۔ قرآن میں سورہ لقمان 21ویں پارے میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان حکیم کی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں وہ پورا قرآن میں بیان فرمایا۔ سب سے پہلی چیز، باپ اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کرتا ہے؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ یہاں سے آیتیں شروع ہوتی ہیں 21ویں پارے میں سورہ لقمان۔ یہ اگر پڑھ لے تو ہر باپ کو پتہ چل جائے گا بیٹے کو پہلے کیا کیا نصیحت کرنا چاہیے، کیا کیا تربیت کرنی چاہیے۔ حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں یاد کرو۔ اللہ فرما رہا ہے جب انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، سب سے پہلی چیز، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ پھر باپ بیٹے کو نصیحت یہ کرے کہ بیٹا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، نماز پڑھ، اچھائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روک، اور آنے والی مصیبتوں پر صبر کر۔ یہ بچے کی تربیت میں ماں باپ کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور پھر قرآن نے یہاں تک بھی بیان کیا ہے کہ چہرہ ٹیڑھا کر کے بات مت کرنا، چیخ پکار کر کے بات نہیں کرنا، چلنا ہو تو درمیانی اعتدال کے ساتھ چلا کرے۔ یہ ساری نصیحتیں اس میں موجود ہیں۔ چاہیے کہ ہر باپ کو یہ سورہ لقمان پڑھے اور اس کی تفسیر پڑھے اور سمجھے اور اپنے بچوں کی تربیت ویسی ہی کرے۔ اور سب سے امپورٹنٹ جو اس میں بات آئی ہے وہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اگر تو برائی کرے گا، چاہے وہ آسمانوں میں جا کر کرے یا زمین کے اندر جا کر کرے یا پہاڑ میں چھپ کر کے کرے، اللہ فرماتا ہے، یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، یاد رکھنا برائی ایک دانے کے برابر، بلکہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، قیامت کے دن اللہ تمہارے سامنے لائے گا، وہ برائی تمہیں سامنے دکھائی جائے گی۔ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل او تکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔
تو بچوں کو آج سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ڈالیں، اللہ کا خوف ڈالیں. اور ہر ماں باپ آج چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا فرما بردار بنے، جبکہ انہوں نے بہت محنت کر لی ہے، ان کو کھلونے دلائے، موبائل دلائے، گاڑیاں دلائی، لیکن 16 سال کا ہونے کے بعد تو یہ ماں باپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وہ اپنی مرضی سے جینے لگتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ تو اس کی خواہشات پوری کر چکے، پھر بھی بیٹا آپ کے ساتھ کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹے کی تربیت اس کی نفسانی خواہشات کے حساب سے مت کرو، اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے کرو. تم اگر اللہ اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں ڈالو گے تو تمہاری محبت اللہ اس کے دل میں ڈالے گا. پھر آپ 60 سال کے ہو جائیں، 70 سال کے، 80 سال کے ہو جائیں، تب بھی بیٹا جو ہے نا تمہارے ساتھ ادب کا معاملہ رکھے گا. تو بچوں کی تربیت کے لیے لوگوں کو چاہیے کہ مطالعہ کریں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، قرآن نے کیا فرمایا، اس اعتبار سے تربیت کریں تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں ایک انقلاب آ جائے گا. ماشاء اللہ. ہم سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.